رابطہ تو ہو چکا ہے نا اوپر ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولوالديه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما. یہ وصیت کی وہ مرکزی آیت ہے جس پہ گفتگو جاری ہے. اس میں جو باتیں میں نے پہلے بیان کی تھیں ان میں ایک خاص بات یہ قابل توجہ ہے کہ جہاں یہ فرمایا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. یہاں حصے کو 1/6 کر دیا گیا ہے، والدین کے ایک اور برابر کیا گیا ہے. یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول اولاد کے اوپر ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، ورنہ اسی آیت کے آخر پہ پھر اس کو ریشو کو تبدیل نہ کر دیا جاتا. لیکن اگر والدین اولاد کے حکم میں آتے ہوں کسی موقع پر تو ان کے اندر پھر یہی 1 اور 2 کی نسبت بحال ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اولاد کے علاوہ بھی 1 اور 2 کی نسبت کا حکم عام ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اولاد کے محل میں آئیں گے، یعنی اولاد نہ ہو تو ورثہ پائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 1 اور 2 کی نسبت بحال. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. بس اگر اولاد نہ ہو اور ورثہ ماں باپ پائیں، یہ شرطیں ہیں 2. اولاد نہ ہو، ماں باپ وارث بن رہے ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث تو ماں کا تیسرا، یعنی باقی 2 حصے باپ کے چلے جائیں گے. یا امّے ہی کیوں فرمایا جبکہ اس کا تیسرا بنتا تھا؟ باپ کا کے 2 حصے کیوں نہ کہہ دیا؟ اس لیے کہ چونکہ عربوں میں خاص طور پر ورثے کے معاملے میں مردوں کی طرفداری زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے کوئی بعید نہیں کہ اس وقت کے علماء اور فقہاء یہ کہتے کہ باپ کا ذکر ہے، ماں کا ذکر نہیں، اس لیے چھوڑ ہی دو ماں کو. تو قرآن کریم نے مجبور کر دیا ہے ماں کا ذکر کر کے کہ باپ کا استنباط کرو، ماں کا تو کھلا ہے اس لیے وہ تمہیں دینا ہی دینا ہوگا. تو یہ بھی ایک اس وقت کے احتمالات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی جو طرز بیان ہے، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر ایک بہت ہی اعلیٰ دلیل ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ماں کا ثلث تو دینا ہی دینا ہے، باقی باپ کو. ورنہ کوئی یہ بھی بعید نہیں کہ باپ کو 2 بھی دے دیتے تو ماں کو دوسروں کے ساتھ شریک کر دیتے، تو قطعی طور پر ماں کو بنا دیا. اب مگر سوال یہ ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ کیوں فرمایا؟
اگر اولاد نہیں ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ باپ وارث ہوں گے، ماں باپ، لیکن وَوَرِثَہُ ابواہ سے یوں لگتا ہے کہ یہ دو شرطیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ اگر اولاد نہ ہو، مزید برآں والدین وارث ہوں، تب یہ نسبت ہے ایک اور دو اور ایک کی۔ تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ والدین وارث نہ ہوں، یعنی براہ راست کل حصے کے وارث نہ ہوں، کوئی اور بھی شریک ہو جائے؟ اگلا حصہ آیت کا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو مگر بھائی بہن ہوں تو پھر اس کی ماں کے لیے چھٹا ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو مرنے والے نے کر دی ہو، اور یا اس کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ اس میں قرضوں کی ادائیگی میں وہ جو خرچ ہوتا ہے تدفین کا، اس کو بھی شامل کرتے ہیں سب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تدفین کا خرچ تو بہرحال پہلے نکالا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو وصیت ہے، دین ہے، پھر جو کچھ بچتا ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اب اس ترتیب سے جس طرح ہم اتر رہے ہیں نیچے، بات جو کھل رہی ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ پھر ہم اب فقہا کی طرف جائیں گے۔ ترتیب یہ بنی کہ اگر ماں باپ ایسی حالت میں ماں باپ کے بچہ فوت ہوتا ہے کہ اس کی آگے اولاد ہے، تو پھر اس اولاد کو دینے کے بعد چھٹا حصہ ماں اور باپ میں جائے گا، یعنی 1/3، اس سے زیادہ نہیں۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ اگر اولاد ہو تو ماں اور باپ کا چھٹا حصہ پہلے نکالا جائے گا، اور پھر جو بچے گا وہ برابر اسی اصول پر اولاد میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر اولاد نہ ہو اور یہ بھی شرط ہو کہ ماں باپ ہی وارث بن رہے ہوں، ان کا ورثے میں اور کوئی شریک نہ ہو، تو اس صورت میں وہی اصول ہوگا جو اولاد کے حق میں بیان کیا جا چکا ہے، کیونکہ وہ اولاد کے قائم مقام شمار کیے جائیں گے، اور اس میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ۔ بات کھل گئی۔ اب آگے کیا صورت ہوگی کہ والدین اکیلے وارث نہ ہوں؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور بھائی ہوں تو ماں باپ پھر کلیتاً اولاد کے محل میں نہیں آئیں گے، پھر پہلی حالت کی طرف لوٹا جائے گا جو 1/6 والا حصہ تھا، اور دونوں کو 1/6 ملے گا۔ یہ ایک بگ اف کے ساتھ جیسا کہتے ہیں، بتا رہا ہوں آپ کو، جو استنباط از خود ہوتا چلا جا رہا ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے، مگر جب فقہا کی بحثوں میں جائیں گے تو پھر بات بہت الجھ جائے گی، مگر پہلے سیدھی بات آپ سمجھ لیں۔ یعنی یہ نظر آ رہا ہے بظاہر اس سے کہ چونکہ بھائی اور بہن ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں ماں باپ کو واحد وارث بمنزلہ اولاد قرار نہیں دیا، بلکہ ان کی وہی اصل حالت واپس اپنی جگہ پہ قائم ہو گئی کہ گویا اولاد ہے اور ان کو 1/6 ملتا ہے، صرف فی 1/6 ماں کے لیے، 1/6 باپ کے لیے، تو گویا باقی بھائی بہن کو ملے گا۔ یہ جو بحث ہے یہاں آ کر پھر بہت اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اختلافات ہیں وہ آگے جا کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آباء یعنی باپ و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، آباؤکم میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تم نفع کے لحاظ سے تم کس سے زیادہ نفع پاؤ گے، ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یا اولاد سے نفع پا سکتا ہے انسان یا ماں باپ سے، یہ ایک ایسا بھید ہے جس کا علم غیب سے تعلق ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ جو وصیت ہے یہ فریضۃ من اللہ ہے، اس فریضے میں
کوئی تبدیلی کسی غیر قرآنی استدلال سے، قرآن کے استدلال سے باہر استدلال کر کے تم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے بنیادی بات، دوسری یا آخری بنیادی بات جس سے ہم کسی صورت انحراف نہیں کر سکتے، اختیار ہی نہیں رکھتے۔ قرآن کریم نے جو بیان کر دیا یہ بطور فریضہ ہے، اس کو تبدیل کرو اگر دوسرے دلائل سے تو یہ درست نہیں بات بنتی۔ اس کے اندر رہو، اسی میں سے استنباط کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کے علم میں ہر بات ہے، وہ سب حکمتوں کا منبع ہے، تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ اس لیے یہ نہ خیال کرنا کہ خدا کے علم میں کوئی بات نہیں آئی تھی جو بعد میں ظہور پذیر ہوئی، اس لیے اس آیت میں کچھ سقم رہ گئے ہیں۔ کوئی سقم نہیں ہے، اپنی عقلیں استعمال کرو، تمہیں اسی آیت میں سے سارے استنباط مل سکتے ہیں۔ یہ ہے میرا نظریہ اور موقف اس سے۔ اب جب ہم فقہا کے بحثوں میں چلتے ہیں تو پھر بہت سی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے، یہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی اس پہ اتفاق ہے سب کو، کہ میت کی تجہیز و تکفین وغیرہ کے جملہ اخراجات اور وصیت وغیرہ کی اور قرض کی ادائیگی کے بعد پھر ترکہ شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ ایک بحث اٹھائی ہے موانع ارث، ورثے کی راہ میں حائل کون کون سے ایسے موجبات ہیں یا ایسے امور ہیں جن کے نتیجے میں شرعی ورثہ مقرر ہونے کے باوجود کوئی شخص محروم الارث ہو سکتا ہے۔ اس بحث میں 3 چیزیں اٹھائی گئی ہیں، ایک غلامی، ایک کفر اور ایک قتل۔ غلامی اور کفر کی جو بحث ہے یہ آگے پھر غور طلب ہے، کیونکہ بہت سی باتوں کو استنباط کیا گیا ہے بغیر سارے حالات کا علم حاصل کیے بغیر، اور یہ فیصلہ کیے بغیر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے یا قرآن کے فیصلے ان خاص حالات پر اطلاق پاتے تھے یا عمومی ہیں۔ مثلا جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران کفار الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے، اور کفار نے مسلمانوں کو ان کی تمام جائیدادوں سے محروم کر دیا، ان کے گھروں پر قابض ہو گئے۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ حکم ہو کہ ورثہ ان کو بھی نہیں ملے گا تو اس کا محرک یہ بات بنتی ہے، نہ کہ ایک دائمی اصول۔ 2 باتیں استنباط ہو سکتی تھیں، جنگ ہو رہی ہے، اہل مکہ جو قریش تھے جو انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر بیٹھے، ہر حق سے ان کو محروم کر دیا گیا، اور اب ورثے کی آیت کیا ان کو ورثہ دلوائے گی کہ چونکہ وہ ان میں سے مہاجرین میں سے کوئی فوت ہو گیا، مدینے جا کر اس بیچارے کو مواخات کے ذریعے کچھ ملا، انصار نے قربانیاں کیں، یا بعد میں خدا تعالیٰ نے فضل کے دوسرے دروازے کھولے، تو چونکہ ورثے کی آیت نازل ہو گئی ہے اس لیے مشرک بچے اگر رہ گئے ہیں پیچھے تو ان کا ورثہ ان کو بھجوا دیا جائے۔ یہ غیر معقول بات ہے۔ یہاں عام حالات کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وہ مخصوص حالات جو پیدا ہوتے ہیں وہاں بعض چیزیں معطل ہو جاتی ہیں۔ تو ارث سے محرومی مراد نہیں ہے، تعطل مراد ہے۔ بس اگر یہ حالات دور ہو جائیں اور دونوں طرف سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں تو پھر یہ کہنا کہ یہ آیت غیر مسلموں کو مسلمانوں کا وارث ہونے سے یعنی یہ دلائل مسلمانوں کو کی جائیداد کا غیر مسلموں کو وارث ہونے سے مانع ہے، یعنی یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوگا۔ یہ ویسے ہی معاملہ ہے جنگی حالات میں جیسے لونڈیوں کے استعمال کی اجازت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ دراصل مشروط احکامات ہیں۔ اگر دشمن تمہاری عورتوں سے یہ سلوک کرتا ہے تو تمہیں حق ہے کہ تم ایسا ہی کرو، اور اگر نہیں کرتا اور تم پھر کرو گے
تو تمام مسلم خواتین کی بے حرمتی کے تم ذمہ دار ہوگے۔ اس لیے قرآن کریم سے ایسا استنباط کرنا جو مسلمان عورتوں کی عزت پر حرف ڈالنے والا ہو، یہ بالکل ناجائز ہے، اور کوئی معقول مسلمان اس کو قبول نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ تو وہ جنگ کے حالات ہیں۔ یہ جو استنباط کیے گئے ہیں بہت سارے کفر کے متعلق، یہ جنگ کے حالات ہیں، اور ان احادیث سے جو استنباط کیے گئے ہیں ان میں اکثر فقہا نے یہی نتیجہ نکالا کہ نہ کافر کا ورثہ مسلمان پائے، نہ مسلمان کا ورثہ کافر پائے۔ اس استنباط میں اگر وہ کمزوری بے شک ہو جو میں نے بیان کی ہے کہ جنگ کے خاص حالات کو عام بنا دیا گیا ہے، وہ مشروط باتیں تھیں جن کو عام کر دیا گیا، مگر انصاف کی کمزوری نہیں ہے اس فیصلے میں، کیونکہ اگر کافر کا بچہ مسلمان ہو کر ارث سے محروم ہوتا ہے، اگر مسلمان کا بچہ کافر ہو کر وراثت سے محروم ہوتا ہے تو پھر کافر کا بچہ مسلمان ہو کر وراثت سے محروم ہو جائے، برابر ہو گیا دونوں، اور قرآن کریم کا جو انصاف کا اصول ہے وہ اطلاق پا گیا، تو اس نقطۂ نگاہ سے قابل اعتراض نہیں رہتا۔ مگر ایک اور نقطۂ نگاہ سے قابل اعتراض ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ تمام صحابہ جن کے ماں باپ کا مواحد ہونا ثابت نہیں بلکہ اکثر کا مشرک ہونا ثابت ہے، انہوں نے اپنے مشرک ماں باپ سے ورثہ پایا، اور جب پایا تو پھر یہ اصول کہاں گیا کہ نہ مشرک کا بیٹا کا مسلمان وارث ہو، نہ مسلمان کا مشرک یا غیر مسلم وارث ہو۔ وہ تو مشرک کی بحث نہیں کرتے، غیر مسلم کی بحث کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر ایک اور بیچ میں ایک روک پیدا ہو گئی عقلی، یہ تو پھر درست نظر نہیں آتا۔ بس لازماً ہمیں اس سے یہی استنباط کرنا ہوگا کہ جنگ کے حالات میں برابری کا اصول ہے جو بالا ہے، اور اس وقت عارضی طور پر عام حالات کے فیصلے معطل ہو جاتے ہیں، منسوخ نہیں ہوا کرتے۔ تعطل کے زمانے کی باتیں عام زمانوں پر کھینچ کر زبردستی عائد کرنا بہت سی خرابیاں پیدا کر دے گا، اور اکثر خرابیاں یہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ پھر جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، اسے محروم الارث کرنے کی وجہ بیان کرنا، یعنی موانع ارث میں شامل کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو فقہا کے کہنے پر یوں ہی آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ غلام کے جو حقوق قرآن کریم نے قائم فرمائے ہیں ان کی روح سے وہ لازماً اپنے کچھ حصوں کا خود مالک ہوتا ہے، قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس لیے کہ کتابت کا اصول جو قرآن نے بیان کیا اور فقہا نے تسلیم کر لیا، اس کے بعد ان کو یہ کہنے کا جواز ہی نہیں رہتا کہ غلام کا ہر مال مالک کا ہے، اس لیے ورث اس کو مالک کو لوٹے گا، اس کی اولاد محروم رہے گی، وہ اولاد اس کے بچے بھی غلام ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اسلام کو قبول نہیں ہے، ہرگز درست نہیں کہ غلام کے بچے بھی غلام پیدا ہوتے ہیں۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے آزاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم اور احادیث بالکل کھلے طور پر روشنی ڈال رہے ہیں، کسی کو اس سے اختلاف کا حق نہیں، سوائے اس کے کہ ضد کر کے کر لے۔ تو وہ بچے جو آزاد پیدا ہوئے، ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ وہ غلام کے گھر پیدا ہوئے، اور غلام کا کسی چیز کا مالک نہ ہونا یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر غلام یہ کہے کہ مجھ سے پیسے لے لو میرے اور مجھے آزاد کرو، تو فرض ہوگا کہ اسے آزاد کیا جائے۔ اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ اگر اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے آگے پیسے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی اگر وہ کہے کہ میں بعد میں کما کے دوں گا، تب بھی مسلمان اس وقت جو حاکم ہے یا قاضی ہے، اس کا فرض ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کر کے
آپس میں سمجھوتا کرا دے. قضا اس لیے نہیں بیٹھے گی کہ یہ اس کا دعویٰ مانا جائے یا نہ مانا جائے. قضا اس لیے بیٹھے گی کہ اس معاہدے کی صورت میں غلام مناسب شرطیں پیش کر رہا ہے یا غیر مناسب پیش کر رہا ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں 50 سال میں 10 روپے سالانہ دے کر اپنی گردن آزاد کراؤں گا، بلکہ معقول جو اس زمانے کے رائج الوقت اقتصادی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے معقول شرطیں دونوں کے درمیان طے ہونی چاہیے. یا مالک ضرورت سے زیادہ سختی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بس 2 قسطوں کے اندر ادا کرو، 6 مہینے کی 2 قسطیں اور ختم. اور غلام کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اتنی دیر میں کمائی نہ سکتا ہو تو اس لیے اس کو اجازت نہیں ہوگی. مگر غلام اس طرح کلیتاً مملوک نہیں ہے جس طرح غیر قوموں میں غلام کے مملوک ہونے کا تصور پایا جاتا ہے. وہ مشروط ملکیت ہے، بعض شرائط کے ساتھ قرآن کریم نے اس کے آزادی کے حقوق قائم رکھے ہیں. بس یہ کہہ دینا کہ جو غلام ورثہ نہیں پائے گا، یہ تو میری فطرت تو قبول نہیں کرتی اس طرح، سوائے اس کے کہ چھان بین ہو، پتہ لگے کہ کن حالات میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور کیا واقعتاً اس کی قطعی سند ہے کہ نہیں. اگر کوئی سند ایسی قطعی ہو جو قرآن اور حدیث کی ہو تو پھر ہماری فطرت قبول نہیں کرتی، تو فطرت جھوٹی ہوگی. پھر ہمیں ماننا پڑے گا. یعنی فطرت سے مراد یہاں کامن سینس، ورنہ فطرت تو جھوٹی نہیں ہوا کرتی کہ اب ہمیں سارے تسلیم خم کرنا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فہم بالا ہے اور اس قطعی سند کے مقابل پر بھی ہماری فہم چلے گی اور یہ سند نامنظور ہوگی. مگر سند کی قطعیت بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ سند ان تمام حالات پر روشنی ڈال رہی ہو جن حالات میں فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ثابت ہو کہ اس کے اور استنباط ممکن نہیں ہیں. اگر اور استنباط ممکن ہو تو ایک ہی استنباط کر کے اسے شریعت کا حصہ قرار دینے کا کسی کو حق نہیں ہے. پھر دونوں طرف کھلی چھٹی ہے. پھر ہر انسان اپنے تقویٰ کے مطابق پوچھا جائے گا. اگر ایک سے زیادہ استنباط ہو سکتے ہیں تو ایک آدمی اگر تقویٰ سے استنباط میں اختلاف کر رہا ہے تو اس کا حق ہے، اور اگر تقویٰ سے استنباط نہیں کیا تو خدا پکڑے گا. مگر سوسائٹی کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے استنباط کو زبردستی دوسرے پر ٹھونس دے. یہ علمی بحثوں کا تعلق ہے جہاں تک یہی طریق ہے. لیکن اگر بعض استنباط کو، کسی کے استنباط کو یا بعض علماء کے استنباط کو قبول کر کے قوم بحیثیت قوم ایک فیصلہ دے دے تو اس پر عمل کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ شرعاً وہی درست ہے. اس پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قوم کو حق ہے قانون سازی کا، اور اس نے اس حق کو استعمال کیا ہے قرآن کریم کے ایک استنباط یا حدیث کے استنباط کے تعلق میں. بس قانون کا پابند ہے چونکہ انسان، اس لیے اس کے لیے انحراف کی وہاں گنجائش نہیں رہتی. انفرادی طور پر اس کے باوجود وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ میرے نزدیک یہ مضمون جو یہ سمجھے ہیں درست نہیں، جو مضمون میں سمجھ رہا ہوں وہ درست ہے. لیکن فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا. اب ایک احمدی کو جہاں سزا مل جاتی ہے وہاں یہ مطلب تو نہیں کہ وہ احمدی یہ حق ہی نہیں رکھتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہ دعوے سے دستبردار ہو، کہ اس پر قائم رہے اور ڈیموکریسی کی وجہ سے اس دعوے سے دستبردار ہو جائے. یہ ڈیموکریسی کا کوئی حق نہیں. ڈیموکریسی نے کوئی ظالمانہ فیصلہ کیا ہے تو جب تک اس میں طاقت ہے اس فیصلے پر عمل زبردستی سزائیں دے دے کے تو کرا سکتی ہے. مگر کسی احمدی کے دل سے یا منہ سے کلمہ توحید کے خلاف کچھ نکلوانے کا نہ سوسائٹی کا حق ہے، نہ خدا اسے اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کے دستور اس کو اجازت دیتے ہیں. بس یہ ہیں وراثت کے پر چسپاں ہونے والے اصول بھی جو یکساں عالمی اصول ہیں. اس پہلو سے جو میں نے بیان کیا، میرے نزدیک نا کفر بغیر کسی شرط کے، محض کفر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بچے کو کافر کہہ کر اس کے والدین کے ورثے سے اس کو معلوم کیا جائے.
نہ کفار کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بچے کے مسلمان ہونے پر، ابھی وہ زندہ ہیں، بچہ بڑا ہو گیا، مسلمان ہو گیا ہے، اس کو جائیداد کا ورثہ پانے کے حق سے محروم کریں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو برابر دو طرفہ چسپاں ہوں گے، اور اس میں فرق کرنے والا انصاف سے خلاف ورزی کر رہا ہوگا، سوائے ان حالات کے جن مخصوص حالات میں جنگ کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں فیصلے دیے۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ یہ اس کے متعلق مزید انشاءاللہ میں تحقیق کروں گا، خواہ اس درس میں یا بعد میں کسی وقت آپ کے سامنے پھر دلائل رکھوں گا ان علماء کے جنہوں نے غلامی، کفر اور قتل کو موانع ارث قرار دیا ہے۔ قتل میں تو ایک بات بالکل واضح ہے، جو شخص کسی کی جان لیتا ہے وہ اپنی جان کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہاں ورثے کی بحث نہیں، وہ دراصل ہر حق سے محروم ہو جاتا، تبھی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب تک زندہ ہے روٹی تو دینی ہے اس کو، مگر جب قتل کا فیصلہ ہوگا تو عملاً یہ فیصلہ ہے کہ اس نے ایک شخص کو اس کی زندگی کے حق سے محروم کیا، یعنی ہر وہ چیز جو اس کی تھی اس کے حق سے محروم کر دیا۔ اس لیے یہ بھی از خود ان تمام حقوق سے محروم ہو گیا اگر قضاء یا عدالت فیصلہ دے دے کہ واقعتاً قاتل ہے۔ ہاں اگر محروم ہوا ہے تو کچھ اور لوگ حقدار بنے ہیں، وہ حقدار اگر از خود حق چھوڑیں تو اس کا قتل بھی معاف ہو سکتا ہے، پھر ایک نئی زندگی ملتی ہے، یہ الگ باتیں ہیں۔ مگر قتل کا محروم موانع اس میں شامل ہونا یہ قرین عقل بات ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیا ایک طرف۔ قاتل جس کو قتل کرے اس کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسی بات ہے جس کے خلاف کوئی قرآنی دلیل نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جس نے قتل کیا وہ قتل کا سزاوار ہوگا۔ جب قتل کا سزاوار ہوا تو ورثہ کیسے پائے گا؟ ورثہ تو اس نے تب پانا جب وہ شخص مرتا اپنی طبی موت۔ جو فیصلے ہیں وہ طبی موت کے اصول کے پیش نظر ہیں، لیکن کسی کو ورثے کی خاطر قتل کر دیا جائے، اس سے ورثہ اس کو نہیں مل سکتا پھر، کیونکہ غیر قانونی حرکت کے نتیجے میں کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول ہے جو مانع ارث بن جائے گا اس صورت میں۔ اب آگے ہے ماں، بابت ماں اور بھائی کا حصہ۔ یہ جو آیت ہے، اگر اس کی اولاد نہ ہو اور بھائی بہن ہو تو پھر ماں کو 1/6 ملے گا۔ اب میں اس کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ جو الجھن والی بحثیں ہیں وہ اس حصے میں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، یعنی تفسیر کبیر رازی میں ہے، اس کی چھان بین کی کہاں کہا حضرت ابن عباس نے، یہ ابھی تک ہم نے نہیں کی، آپ لکھنا ان کو، یا وہ سن رہے ہیں تو خود ہی بھیج دیں گے، کہ ابن عباس کا جو حوالہ دیا گیا اس کو بھی دیکھا جائے، ورنہ لوگوں کو بہت شوق ہے کہ فتویٰ ابن عباس کی طرف اور عام حدیث ابو ہریرہ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ یہ عام شوق پایا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر جہاں اختلاف کا احتمال ہو وہاں ذرا توجہ سے ان احادیث کی چھان بین ضروری ہے۔ جہاں مسلمہ قرآن کی تائید کی عام باتیں ہیں وہاں ہرگز کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تائید میں ہی کہنا تھا، اس کو قبول کرو گے تو نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن جہاں اختلافات کے موضوع پر ایسی حدیثیں ہوں وہاں ضروری ہے کہ ذرا ٹھہر کر غور کر کے، اس انگریزی میں کہتے ہیں ود اے پنچ آف سالٹ، ان کو قبول کیا جائے اور دیکھا جائے کہ حقیقت میں ان کے اندر وہ اتنا وزن ہے کہ نہیں روایات میں کہ ان حدیثوں کو قبول کیا جائے۔ اب سنیے، ابن عباس کہتے ہیں کہ بھائی وہ چھٹا حصہ پائیں گے جس چھٹے حصے سے وہ والدہ کو محروم کر رہے ہیں، اور جو باقی ہوگا وہ والد کو ملے گا۔
اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر اولاد نہ ہو تو ماں اور باپ میں 2 اور 1 کی نسبت سے تقسیم ہوگا، اگر بہن بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا ملے گا، تو باقی کہاں جائے گا؟ ابن عباس کہتے ہیں، یعنی روایت کے مطابق، کہ باقی جو جائے گا وہ اصل میں ماں کا حصہ صرف کم کیا، باپ کا کیا ہی نہیں۔ قرآن کریم نے جب ماں کا ذکر کر دیا اور باپ کا نہیں کیا تو صرف ماں کا کم ہوا، باپ کا نہ کم ہوا، تو جو چھٹا حصہ ماں کا کم کیا وہ ان کو تقسیم ہوگا۔ یہ ابن عباس کی رائے ہے، حالانکہ اس سے پہلے ساری آیت میں ماں کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، دوسرا استنباط ہو جاتا ہے از خود۔ لیکن بہت سے اکثر علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے، یہ حجت استقرائی کہلاتی ہے۔ ابن عباس کے علاوہ جمہور جتنے علماء ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائیوں کی عدم موجودگی میں تمام کے مالک ماں باپ ہوتے ہیں، بھائیوں کی موجودگی میں خدا تعالیٰ نے ان کے حصہ کا ذکر نہیں کیا، سوائے اس ذکر کے کہ وہ ماں کے 1/3 کو گھٹا کر 1/6 کر دیتے ہیں، اور کسی کا کسی کو وراثت سے محروم کرنا اس کے وارث ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ عجیب و غریب ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ کوئی شخص حاجب الارث تو ہوگا مگر وارث نہیں ہوگا، یعنی شکل یہ بنی کہ اگر تو اولاد نہ ہو تو ماں باپ اسی طرح شمار ہوں گے جیسے وہ اولاد تھے، یعنی وہ تمام حقوق جو اولاد کو ملنے تھے، کیونکہ دوسرا ان سے بہتر، ان سے زیادہ اولا حقدار اور کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے اولاد بمنزلہ اولاد سمجھتے ہوئے ان کو سب کچھ دے دیا جائے۔ اگر بھائی ہوں اور اولاد نہ ہو تو پھر بھائی کیٹالیٹک ایجنٹ کے طور پر کام کریں گے، یعنی کچھ حصہ خود نہیں پائیں گے بلکہ ایک ایسی کنڈیشن پیدا کر دیں گے جس کے نتیجے میں وارثوں کے حصے تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر ماں کو 1/3 کی بجائے 1/6 ملے گا۔ 1/6 ملے گا تو ماں کا 1/6 جو رہ گیا وہ بھائیوں کو کیا جائے گا، ابن عباس کی دلیل۔ دوسرے فقہا نے کہا نہیں، ان کا ذکر ہی نہیں کہ وہ ورثہ پائیں گے، وہ صرف ایک ایسے ایجنٹ کے طور پر کام کریں گے جنہوں نے حصوں کو تبدیل کیا اور چھٹی کی، تو مرنے والے کے بھائی بہن ہوں بے شک ان کو کچھ نہیں ملے گا، ماں ماری جائے گی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ماں بیچاری پہ سارا نزلہ ٹوٹے ان کے بہن بھائیوں کے ہونے کا، اور قرآن کریم حصص کی تقسیم کر رہا ہے، اور یہ عجیب و غریب نئی بات اس میں پیدا کر دی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ورثہ پائیں گے مگر کتنا اور کیسے، یہ اختلافی بحثیں اب آگے چلیں گی۔ علامہ شوقانی نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، یہ اجماع والی بحث جو ہے یہ تو مشکوک ہے ساری، اجماع کہہ دیتے ہیں، ہوتا کوئی اجماع نہیں ہے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مورث کی اولاد ہو تو متعین حصے والے ورثوں کا حصہ پہلے دیا جائے، پھر بچ جانے والا مال للذکر، یہ تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہمارے علم میں نہیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں، اجماع یہ ہے۔ وہ جو پہلے باتیں ہو چکی ہیں ساری، کہ پہلے اس کے وصیت کے معاملات طے ہوں، اس کے قرضے ادا ہوں، جو بچے وہ ماں باپ میں برابر کر دو، اس میں تو واقعی کوئی اختلاف کہیں نہیں ہے۔ آگے ایک معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے بیٹی بہن پوتی کا حصہ۔ اب پوتی واپس آ گئی ہے اور بغیر پوتے کے ذکر کی آئی ہے، اور یہ حدیث اگرچہ بخاری کی بیان کی گئی ہے مگر حدیث کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک ایسی فرضی بات نظر آ رہی ہے بیچ میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا
درست معلوم نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کسی نے جس کا مقصد حل ہوتا تھا اس سے، اس نے کوئی بھی چیز الٹ پلٹ کی ہے اس کے بیچ میں۔ اس کی دلیل میں آپ کو پہلے حدیث سنا دوں پھر بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں اب یہ حدیث جس طرح بنی ہے پیچیدگی کے ساتھ، یہ بھی بڑا قابل غور بات ہے۔ ابو موسیٰ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور ورثاء میں ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن چھوڑ جائے، یہ معین مثال دی، جس کا مطلب ہے کہ جو پوچھا گیا وہ بیان کرنے والے، ان کے سامنے ایک واضح مسئلہ تھا اور وہ کچھ چاہتے تھے کچھ خاص طریقے سے دلوایا جائے۔ ایک پوتی اور ایک بہن چھوڑ جائے تو انہیں کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ فرمایا آدھا بیٹی کو اور آدھا بہن کو، اور پوتی محروم ہوگی، کیونکہ وہی اصول کہ اگر پوتی کا مطلب ہے کہ بیٹا پہلے مر چکا ہے، اگر ہوتا تو وارث ہوتا، تو اس لیے چونکہ وہ وارث بننے سے پہلے مر گیا، پوتی محروم رہے گی۔ ساتھ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا آپ احتیاطاً عبداللہ بن مسعود سے جا کر دریافت کریں میرا فتویٰ درست ہے کہ نہیں۔ تو پھر یہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے ہیں پوچھنے والے، وہ فرمانے لگے اگر میں بھی ایسا کہوں تو درست نہ ہوگا۔ ابن مسعود نے یہ کہا میں تو اس معاملے میں وہی فیصلہ کروں گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فیصلہ پتہ کیا ہے؟ بیٹی کو آدھا اور پوتی کو چھٹا حصہ، تاکہ 2/3 پوری ہو جائیں، اور جو باقی رہ جائے وہ بہن کے لیے ہے۔ یہ کہاں ہے واقعہ کوئی ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہوا ہوتا تو یہ پوتے والی کی بحث جو تھی وہ ساری حل ہو جاتی اور تمام علماء یہ باتیں پیش کرتے۔ یہ معلوم یہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ابن عباس یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کی کوئی بات ہوئی تھی تو آپ نے فتویٰ دیا تھا۔ اگر یہ استنباط ٹھیک نہیں تو دوسرا اس سے بھی زیادہ بعید قیاس ہے کہ ایک واقعہ نہیں ہوا اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باریک مسئلے میں ایک پیشگوئی فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ ایک مرنے والے کی ایک بیٹی ہوگی، ایک بہن ہوگی اور ایک پوتی ہوگی۔ اس وقت تم پوتی کو 1/6 دینا تاکہ 2/3 پوری ہو جائیں۔ یہ دلیل بھی دی ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیان ہی نہیں ہے، اور جو معاملہ سامنے نہ آیا ہو اس طرح وضاحت کے ساتھ اتنی باریکی سے اتر کے فتاوی دینا جبکہ فتویٰ سامنے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہرگز نہیں، نہ خدا کا یہ طریق ہے کہ اس قسم کی پیشگوئیاں وہ کروائے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو لفظ بخاری کے سے مروب ہو کر ایسی بات قبول کر لینا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمہ شخصیت سے ٹکراتی ہو، حالات جس سے متصادم ہوں، اور حالات کے متصادم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بین ہی ایسا واقعہ درپیش پیش آیا ہوتا تو پھر سب صحابہ کے علم میں یہ بات تھی، پھر ابو موسیٰ کو ٹیڑھا فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی جو انہوں نے کہا کہ غلط فتویٰ دے دیا، اور پھر تمام فقہاء اس کا حوالہ دیتے کہ ہاں حضور اپنی زندگی میں یہ فیصلہ فرما گئے ہیں اس لیے اس کو قبول کرو۔ وہ اس کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ یہ زندگی کا فیصلہ نہیں ہے، بعد میں آنے والا ایک واقعہ ہے جس کے لیے ایک دلیل ڈھونڈی گئی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 2 سے زائد بیٹیوں کا حصہ، اب یہ ایک اور بحث اٹھ گئی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ، اگر بیٹیاں 2 سے زائد ہوں، فوقہ میں نے اس سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثُ تو ان کو 2/3 دے دیا جائے گا، ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 ہوں تو پھر ان کو 1/2 میں برابر حصے دار کیا جائے گا،
یعنی 1/4 1/4 یا وہ 3 کے 2 سے زائد کے حکم میں آئیں گی. کئی فقہا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 2 سے زائد کا مضمون بالکل واضح ہے کہ اگر بیٹیاں 2 ہوں تو پھر وہ آدھے میں برابر کی شریک ہوں گی، یعنی 1/4 1/4 حصہ پائیں گی، 1/3 کے حصے سے محروم رہیں گی گویا کہ، جو ایک اندرونی تضاد نظر آتا ہے. اس کے حل اس بحث میں جو فقہاء نے کچھ کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن عباس کے متعلق یہاں یہ پھر مروی ہے، مفسرین میں سے یہ الکشاف نے جو بحث اٹھائی ہے، یہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ ذکر 2 بیٹیوں کے معاملہ کا ہے اور ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا حکم مختلف فی ہے. ابن عباس نے ان دونوں کو جماعت کا مقام حسب آیت فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتین دینے سے انکار کیا، کیونکہ فوق اثنتین میں 2 سے اوپر ہونا ان کا ضروری ہوا. وہ ان پر ایک بیٹی کے سے احکام لاگو کرتے ہیں، اس لیے 2 بیٹیوں پر ایک بیٹی والے احکام لاگو ہوں گے. یہ دلیل ابن عباس کی طرف منسوب کی گئی، لیکن اس کا اندرونی سخن اس بات سے واضح ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہوں تو ان کو تو 1/3 1/3 ملے گا، 2/3 ان 3 میں تقسیم ہوگا تو کتنا بنے گا؟ 1/3 ملے گا نا، یا اس سے زائد. 1/3 2/3 میں اگر 3 بیٹیاں شریک ہوں، میں بتاتا ہوں تو کتنا حصہ بنا؟ کیا؟ نہیں، ایک کو کتنا ملا؟ ایک بیٹی کو 2/3 کا 1/3. ہاں، تو کتنا بنتا ہے ٹوٹل؟ 2/9، یعنی نصف سے کم. اور 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ ہوا نا کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اگر 4 ہوں پھر 1/6 آ جائے گا. یہ جو بحثیں ہیں اس میں میں صرف ایسے امکان کی تلاش میں ہوں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اگر ان کے اصول کے مطابق 2 بیٹیاں ہوں تو وہ 1/3 سے کم پائیں گی، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو زیادہ پا جائیں گی. اگر 1 ہو تو نصف پا جائے گی. یہ جو باتیں ہیں یہ اندرونی اختلافات اس قسم کے ہیں جو غیر متوازن ہیں. اگر ابن عباس کے متعلق جو روایت منسوب کی گئی اس کو ہم قبول کر لیں تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو نصف لے لے گی، دوسری ہوئی تو وہ ماری گئی، اور اس کی شریکہ آ گئی ایک اور وہ اس کو آدھا بانٹ لے گی، اور تیسری ہوئی تو پھر خوش قسمتی ہے، وہ 1/4 سے حصہ پھر بڑھا دیں گے، کیونکہ 4.5 آپ نے بتایا نا، 1/4 کی بجائے 1/7 کتنا بنا؟ وہ پھر معین بتائیں. 2/9 کتنا بنا؟ 1/4 سے کم ہے، زیادہ نہیں ہے، 1/4 سے کم. ٹھیک ہے، یہی تو میں کہنا چاہتا تھا. 1/4.5 ہے، زیادہ نہیں ہوا، کم ہوا. تو 3 ہوئیں تو 1/4 سے اور کم ہو گیا. اور اگر 2 ہوں تو دونوں کسی صورت میں بھی 1/3 نہیں پائیں گی. سمجھیں آپ؟ اب یہ جو بحث ہے 2 کا قصور کیا ہے؟ 2/3 میں شریک کیوں نہیں ہوں گی؟
یہ اصول، یہ بحث ہے جو قابل توجہ ہے، کیونکہ اس طرح ان کے حصوں کے اندر ایسی تفریق ہوتی ہے جس کے لیے کوئی معقول وجہ دکھائی نہیں دیتی، اس لیے علماء کو اس بات کو قبول کرنے میں تردد رہا ہے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس عقلی دلیل کو استعمال کریں اور یہ کہہ کے رد کر دیں، احتیاط کی ہے اور کوشش کی ہے کہ قرآن کریم یا حدیث سے ہی وہ دلیل ڈھونڈ لیں جس سے ابن عباس کی طرف منسوب اس بات کو رد کیا جا سکے۔ سمجھ گئے بات اب؟ اس کے خلاف ایک استدلال جو کیا گیا ہے فقہاء کی طرف سے، اور حضرت مسلم موعود نے بھی بین ہی وہی قبول کیا اور اسی کی تائید کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اصل میں فرق ہے ہی کوئی نہیں، اور شیعہ مسلک اس کی تائید کرتا ہے زیادہ تر۔ وہ کہتے ہیں ایک اصول کے تابع کچھ کم ملے گا، مگر ایک دوسرے اصول کے تابع اس کی کمی پوری ہو جائے گی، اس لیے یوں ہی ایک توہمات کی بحثیں ہیں، ورنہ عملاً بچیاں نقصان میں نہیں رہیں گی۔ وہ کہتے ہیں یہ قواعد الاحکام الجزء الثانی کتاب الفرائض از آیت اللہ حسن بن یوسف 648 ہجری تا 726 ہجری کا زمانہ ہے ان کا۔ اس زمانے میں جو فتاویٰ دیا، آج کل کے فتاویٰ نہیں، یہ پرانے فتاویٰ ہیں، کہتے ہیں اکیلے بیٹے کو سارا ترکہ ملے گا، اور اسی طرح دو اور زیادہ کو ترکہ مساوی تقسیم ہوگا۔ دو کو شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں دو میں دو سے زیادہ ہونے کا مفہوم داخل ہے، وہ کیوں ہے اس کی دلیل نہیں دی، مگر کہتے ہیں وہ شامل ہوں گی۔ اور دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، اور باقی 1/3 رد کے طور پر انہیں ملے گا، اور اگر اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو ترکہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہوگا۔ یہ رد والا مضمون یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد ہوں، دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو 2/3 میں سب برابر کی شریک ہوں گی، لیکن جو 1/3 ہے، اگر دوسرا وارث نہ ہو جو لائن میں وارث ہے، یعنی ماں باپ نہ ہو یا اولاد نہ ہو، تو انہی بیٹیوں کو واپس آ جائے گا۔ اولاد تو خیر ہے ہی نہیں، اور بیٹیاں ہی ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہوں تو انہی بیٹیوں کو واپس مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں رد، یعنی چونکہ معین واضح وارث اس بقیہ حصے کا پانے والا دعوے دار موجود نہیں ہے، اس لیے جس کو نسبتاً کم ملا تھا وہی اولا ہے حق میں، اس کو واپس آ جائے گا۔ یہ ہے فتویٰ آیت اللہ حسن بن یوسف کا۔ منہاج الصالحین کتاب میراث میں یہ لکھا ہے، اور یہ بھی فتویٰ ان کا ہی ہے، شیعہ فتویٰ ہی ہے۔ اکیلا بیٹا وارث ہو تو تمام مال اسے ملے گا، اور اسی طرح اکیلی بیٹی ہو تو تمام مال اسے ملے گا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیش نظر ہیں چونکہ، اس لیے اس پہلو سے یہ فتویٰ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اکیلی بیٹی کا وارث ہونا یہ ایک بہت ہی اہم متنازع فی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہو سکتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بحث ساری ختم ہو جائے گی کہ باغ فزق میں سے مجھے دو یا خیبر کی زمینوں میں سے مجھے دو۔ اس پہلو سے ان کا فتویٰ جب تک معین دلائل پیش نہ کریں مشکوک ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ کر کہ بیٹی وارث ہو، اکیلی ہو تو وارث ہو، یہ کیسے نظر انداز کر دیں گے کہ امہات المومنین موجود تھیں اور ان کا حصہ قرآن کریم نے معین واضح فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اگر فتویٰ ہے ان کا، صرف اس صورت میں اطلاق پا سکتا ہے کہ ایک بیٹی ہو اور لائن میں وہ وارث نہ ہوں جن کے متعلق قرآن کریم نے واضح طور پر ان کو وارث قرار دیا ہو،
پھر رد کے طور پر اس کو مل جائے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قرآن کی مخالفت نہیں ہے۔ مگر یہ فتویٰ دے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وہ اس کو استعمال اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں اور دوسری امہات المومنین بھی موجود تھیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اس واضح قرآنی حکم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھی شریک ہیں، اور اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 کی اولاد ہو تو 1/8 کی، تو 1/8 تو ان کو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بچیاں تو تھیں نا اولاد۔ یہ بحث چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو انہوں نے بحثیں اور اٹھائی ہیں وہ ایسی پیچیدہ ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کا الگ جواب دیا جائے۔ اس لیے اس حصے پر اس وقت میں اس مضمون کو فی الحال چھوڑتا ہوں۔ شیعہ مسلک کے متعلق ایک الگ پورا وقت چاہیے کہ ورثے کے متعلق ان کے مسلک کی چھان بین کی جائے اور دیکھا جائے کہ اہل سنت سے جہاں اختلاف ہے کس حد تک یہ درست ہیں اور کہاں تک اہل سنت کا موقف مضبوط ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت چشمہ معرفت سے ہے جو اس مضمون پر روشنی ڈال رہی ہے اور بہت ہی حاوی ہے ہر پہلو پر۔ یہ پڑھ کے سنا دوں تاکہ اگر اس کے برعکس کوئی بات مثلا اس سے پہلے میں نے کہہ دی ہو تو اس کو کلعدم سمجھا جائے۔ یہ اس امام کا فیصلہ ہے جس کو اس زمانے کا خدا تعالیٰ نے امام بنایا ہے، اور اس کے فہم قرآن کے بعد کسی کا فہم قرآن کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اس پہلو سے بڑے غور سے اس کو سن لینا چاہیے۔ اب تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں خدا کی یہ وصیت ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا کرو، اور پھر اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے بڑھ کر ہوں تو 2 یا 2 سے بڑھ کر۔ یہ قابل غور بات ہے۔ آپ نے بھی فوق اثنتین میں 2 کو شامل فرمایا ہے، نکالا نہیں ہے۔ تو جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے اس مال میں سے ان کا حصہ 1/3 ہے، 2/3 ہے۔ 1/3 غلطی سے لکھا گیا ہے، 2 یا 2 سے زائد ہوں تو جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے ان کا حصہ 2/3 ہے۔ اس لیے لازماً 2 چھوٹ گیا ہے۔ یہاں ان کو کہیں اگر یہ اصل کتاب میں لفظ 2 چھوٹا ہوئے تو درست کریں اس کو، ہاں کتاب سے چھوٹا ہوا اس کو درست کریں۔ اور اگر لڑکی اکیلی ہو تو مال متروکہ میں سے نصف کی مستحق ہے۔ یہ تو بالکل مسلمہ بات ہے سب کی۔ اور میت کے ماں باپ کو یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے 6واں حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ اس حالت میں کہ مرنے والا کچھ اولاد چھوڑ گیا ہو۔ تو اس بارے میں بھی جو میں نے اب تک کہا تھا اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں جو مسیح علیہ السلام نے وہی نہ فرمائی ہو۔ اور اگر مرنے والا لا ولد مرا ہو اور میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو اس صورت میں ماں کا 6واں حصہ ہوگا، لیکن یہ حصہ وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد دینا ہوگا۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے باعتبار نفع رسانی کے کون سا تم سے زیادہ قریب ہے، بس جو حصے خدا نے قرار دے دیے ہیں ان پر کاربند رہو، کیونکہ وہ صرف خدا ہی ہے جس کا علم غلطی اور خطا سے پاک ہے اور جو حکمت سے کام کرتا ہے اور ہر ایک مصلحت سے واقف ہے۔ یہاں ختم ہوا یہاں فقرہ، غلطی اور خطا سے پاک ہے اور جو حکمت سے کام کرتا ہے اور ہر ایک مصلحت سے واقف ہے۔ اور جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ مریں، بس اگر وہ لا ولد مر جاویں تو ان کے ترکے میں سے تمہارا حصہ آدھا ہے، اور اگر تمہاری بیویوں کی اولاد ہے تو اس حالت میں ان کے ترکہ میں سے تمہارا 4واں حصہ۔ اب جو پہلی آیت تھی وہ ختم ہوئی، اس کے بعد یہ دوسری آیت بھی زیر بحث آ گئی۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ماں کے 6واں حصہ تک بات ختم کر دی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے استنباط کی گنجائش پھر پڑی رہ گئی۔ اس لیے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اس کا یہ مطلب سمجھا تھا
آپ اس کے خلاف کوئی دوسرا مطلب کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں 1/6 کہہ کر باقی ایک غور کرنے والے قرآنی علوم پر میں تفسر کرنے والوں کے لیے کھلی بات چھوڑ دی ہے، اس لیے اس کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے۔ حضرت مسلم موعود، 2 لڑکیوں کا حصہ، یوصیکم اللہ، وصیت کا مسئلہ یہاں سے شروع کیا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر فرمایا کہ اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کا یہ حکم ہے کہ 2 ثلث وہ لے لیں، باقی سے ان کا تعلق نہیں۔ اگر وہ 2 ہوں تو ان کا حکم یہ ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ یہ پہلی آیت سے نکل چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہوگا، مرد کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اب اگر ایک لڑکی ہو اور ایک مرد ہو تو مرد کو کتنا ملے گا؟ 2/3۔ اس لیے اگر 2 لڑکیاں ہوں تو 2/3 ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کا حصہ برابر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فوقسنتین کی بحث لفظ فوق کی وجہ سے مضمون کو نہیں بدل سکتی، کیونکہ فوقسنتین میں تو بات کھل گئی، رہیں 2 تو ان کا استنباط اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین نے ایک دائمی اصول بیان کر دیا کہ اولاد اگر ہو تو لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر۔ فرمایا اگر ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی تو ایک لڑکی کو 1/3، ایک لڑکے کو 2/3 ملتا، تو 2 لڑکیاں ہوں تو برابر کیسے ہوں گی اگر 2/3 ان کا ہوگا؟ اگر 2/3 ان کا نہ ہو تو برابر کیسے رہیں گی؟ بس آپ نے ایک اور بڑے لطیف انداز میں یہ جو بحث تھی فوق کی اس کو بائی پاس کر دیا، اور قرآن کے اندر موجود اصول کو نمایاں کرتے ہوئے اس سے استنباط کر دیا ہے، جو بہت ہی وزنی استنباط ہے اور بڑا لطیف استنباط ہے۔ بس 2 لڑکیوں کا حصہ کیا ہوا؟ 2 ثلث، وہی جو 3 لڑکیوں کا مقرر ہے۔ بس اس آیت کی بناوٹ سے ہی ثابت ہو گیا کہ 2 لڑکیوں کا حصہ 2 ثلث ہے۔ یوصیکم اللہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بندے کے احکام نہیں ہیں، خدا تعالیٰ کے ہیں، پس ان میں تبدیلی و تصرف جائز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں جمہور کا مذہب ہے کہ خواہ ماں باپ سے بھائی ہوں، خواہ خالی باپ سے، خواہ خالی ماں سے، وہ حاجب ہوں گے۔ شیعہ زیدیہ اور شیعہ امامیہ کا مذہب ہے کہ ماں سے بھائی حاجب نہیں ہوں گے، اور میرے نزدیک یعنی حضرت مسلم موعود کے نزدیک یہی درست ہے۔ ماں باپ سے ہوں، ماں سے بھی اور باپ سے تو حاجب ہوں گے، لیکن اگر محض ماں سے ہوں تو حاجب نہیں ہوں گے، کیونکہ جمہور کا مذہب ہے کہ بھائی اس موقع پر صرف حاجب ہوں گے، وارث نہیں ہوں گے اور ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں ماں کا حصہ ان کے سبب سے چھٹا رہ جائے گا۔ اس جگہ یہ سوال، اب اس کا یہ جو پوائنٹ ہے یہاں میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت مسلم موعود نے جمہور کا یہ موقف قبول کر لیا کہ 1/6 اس لیے ہوا کہ بھائی حاجب بن گئے، ورنہ ورثے میں وہ کچھ نہیں پائیں گے۔ یہ وہی بحث ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو متنبہ کیا تھا کہ میں اس کی طرف واپس آؤں گا۔ اس جگہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وارث نہیں تو وہ ماں کا حصہ کیوں کم کریں گے؟ جمہور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ زیادہ اولاد ہونے کے سبب باپ پر خرچ زیادہ ہوگا، نفقہ اس پر ہے نہ کہ ماں پر، اس لیے باپ کا حصہ اس صورت میں بڑھا دیا ہے اور بھائی کو کچھ نہیں دیا۔ یہ موقف حضرت مسلم موعود قبول کر رہے ہیں کیونکہ یہ معقول بات دکھائی دیتی ہے، لیکن میں پوری اپنی علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بھی
یہاں اختلاف رکھتا ہوں اور وجہ بیان کرتا ہوں. آگے یہ سب کا حق ہے کہ اس دلیل کو قبول کریں یا اس دلیل کو قبول کریں. اس وقت تک حق ہے جب تک جماعت کی طرف سے کوئی افتاء کا فتویٰ جاری نہ ہو جائے. اگر فتویٰ جاری ہو جائے گا پھر انفرادی اختلاف رکھتے رہیں، لیکن اس کو جماعتوں میں محبس بنانے کا پھر جماعت کو کوئی حق نہیں ہے. اس سے پہلے میرے مسلک سے بے شک فقہی اختلاف کریں، علماء بھی کریں اور دلائل بتائیں کہ کیوں یہ دلیلیں کمزور اور ان کے نزدیک دوسری دلیل زیادہ مضبوط ہے. میرے نزدیک بھائیوں کو محض ایک کیٹلیٹک ایجنٹ سمجھنا درست نہیں ہے. ورثے کی بحثیں ہو رہی ہیں اور کوئی شخص جس کا ذکر آتا ہے وہ ورثے کے تعلق میں ہی آ رہا ہے، اور 1/6 کی یہ دلیل کہ بھائیوں نے اس لیے کم کر دیا کہ ماں باپ پر بوجھ بڑھ گئے، مگر باپ زیادہ ذمہ دار ہے، ماں کم ہے، اس لیے درست نہیں میرے نزدیک. کہ یہ بات اس بیٹے کے مرنے سے پہلے بھی تو اسی طرح تھی. جو ذمہ داریاں باپ ادا کر رہا تھا وہ ذمہ داریاں اسی طرح چلی آ رہی ہیں، ان میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور کیا اس بیٹے کے مرنے کا انتظار تھا کہ وہ مرے تو باپ کے ہاتھ مضبوط ہوں تاکہ باقی اولاد پہ خرچ کر سکے؟ اور اگر باقی اولاد پر خرچ کرنا مقصود تھا تو باقی اولاد کو دے کر بھی تو وہ ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں بات؟ باقی اولاد ہی کو اگر پیش نظر رکھا گیا ہے اور اس لیے ماں کا حصہ کم کیا گیا ہے تو اس صورت میں کہ باپ کو 2/3 مل جائے، یہ بحث بنے گی نا. پھر تو 1/3 سے 2/3 ان کو مل جائے گا نہ، 1/6 ماں کا رہے گا، 2/3 باپ کو مل جائے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ وارث بنے، اور وارث بننے میں بدرجہ اولاد ہوئے. اگر وہ منزلہ اولاد ہوئے تو 1 اور 2 کی نسبت قائم ہوگی. یہ اصول بنایا گیا ہے. اگر یہ بات رکھتے ہیں تو 1/6 کا 2/3 تو 1/3 ہے. پھر بیک وقت 2 کشتیوں میں پاؤں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اگر ماں باپ کے معاملے میں عورت کا 1 اور مرد کا 2 حصہ یہ اصول تسلیم کر لیا جائے اور یہاں اس کو چسپاں کیا جائے تو ماں کا جب 1/6 ہے تو اس کا دگنا کتنا ہے؟ 1/3 ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، 1/3. تو پھر وہ اصول کہاں گیا؟ اس کی طرف اگر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس کی طرف واپس کس طرح آ رہے ہیں دوسری طرف سے؟ تو امر واقعہ یہ ہے کہ اولاد کا جو ذکر ہے وہ محض حاجب کے طور پر نہیں، وہ اس طور پر ہے کہ ماں باپ کے متعلق پہلے ہی یہ اصول قائم ہو چکا ہے. یہ اس آیت نے پہلے 1/6 کی بات کی ہے، اس کو کیوں ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ کھلم کھلا آیت کا بیان موجود ہے، اس کے عنوان میں ہی موجود ہے کہ جب 1/6 ہوگا ماں کا تو باپ کا بھی 1/6 ہوگا. وہاں 1/3 2/3 والا اصول نہیں چلایا ہوا، 1 اور 2 حصے والا اصول نہیں چلایا، بلکہ قرآن کریم یہ فرماتے ہیں. کہاں ہے جی وہ آیت؟ یہ ہے. اب دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے متعلق وصیت دے کرتا ہے. یہ اصول للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکی کو 1 اور لڑکے کو 2 حصے ملیں گے. اس بارے میں حضرت مسلم موعود اسی تحریر میں یہ تسلیم کرتے ہیں پوری طرح. یہی موقف جو میں نے بیان کیا تھا کہ یہاں اولاد کے متعلق 1 اور 2 کا اصول ہے، باقی ورثوں میں یہ جاری نہیں ہونا ضروری نہیں ہے. محض اولاد کے لیے 1 اور 2 کا اصول ہے. میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ اگر والدین بمنزلہ اولاد ہوں، یعنی سارا ورثہ پانے والے ہوں، تو اس صورت میں ایک استنباط کے طور پر 1 اور 2 کا اصول قائم ہو جائے گا. اگر نہ بھی کریں گے تو ویسے ہی ہونا ہے، کیونکہ 1/6 بھی کریں گے تو رد پھر ہو جائے گا ان کی طرف، تو سیدھی طرح ان کو
وہی کیوں نہ دلوایا جائے، اور یہی قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں 1 اور 2 کا حصول قائم ہوگا اگرچہ وہ اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، کہ ان کے والدین کے لیے اولاد کی صورت میں ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تو جب والدین چھٹا حصہ لیں تو 1 اور 2 کا اصول پھر قائم نہیں رہے گا۔ یہ میرا استنباط ہے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ چھٹے حصے کے معاملے میں دونوں برابر شریک ہوں گے۔ بس آخر پر جب ماں کا چھٹا حصہ بیان فرمایا ہے تو وہی بات ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جب چھٹے حصے کی بحث آئے گی تو ماں کا کہہ دیا جائے تو باپ کا اسی طرح ہوگا جس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، اور اس طرح آیت کا جو ربط ہے وہ ٹوٹتا ہی نہیں، اور ایک اندرونی مضبوط ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت پیدا ہوتی ہے اور باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس اس بنا پر میرا موقف یہی ہے کہ 1/6 کا ذکر اس پہلے 1/6 کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں ماں کا 1/6 تھا، باپ کا بھی 1/6 تھا۔ بس جب 1/6 ماں کا بیان کیا جائے تو باپ کا از خود وہی ہوگا جو پہلے بیان ہو چکا ہے، اور جہاں ماں کا 1/3 بیان کیا ہے وہاں باپ کا 2/3 ذکر کر دیا تبھی، تاکہ اس میں غلط فہمی نہ ہو۔ تو قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط ہے وہ اس مضمون سے پردے اٹھا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں 1/6 ہی ہوگا، کیونکہ والدین اگر پہلے ضرورت تھی والدین کو ذاتی تو اس وقت پھر ان کو زیادہ کیوں نہ دیا گیا 1/6 سے؟ اگر والدین کو ذاتی ضرورت تھی تو 1/6 سے زائد پہلے بھی تو دینا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ جو استنباط ہے یہ نسبتاً اصل موقف سے ذرا ہٹ کر استنباط ہے۔ قرآن نے جب 1/6 کہہ دیا تو 1/6 ہی ہے۔ قرآن نے ہر جگہ ماں کے ساتھ لڑکی کے ساتھ لڑکے کا ذکر نہیں کیا، ماں کے ساتھ باپ کا ذکر نہیں کیا، ایک کا ذکر کرتا ہے یعنی ماں کا، اور دوسرا ہم استنباط کرتے ہیں، اور استنباط کے لیے قرآن کا استنباط لازم ہے اور اولیٰ ہے دیگر استنباط کے، اور قرآن کا استنباط یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جہاں 1/6 کی بات کی تھی وہاں دونوں کو برابر ٹھہرایا تھا اور ان میں کوئی تفریق نہیں کی تھی۔ بس وہ جو بقیہ بچتا ہے وہ کس کے لیے پھر بچتا ہے؟ اس میں سے وصیت بھی ہو سکتی ہے، اس میں سے قرضے تو خیر ادا ہوتے ہیں، وصیت تو وہ کہیں گے کہ ہر جگہ نکلتی ہے، مگر 1/3 کی جو وصیت ہے وہ حصوں میں سے کاٹی جاتی ہے، اس لیے وہ نکالیں گے تو حصہ کم رہ جائے گا خود بخود ہی۔ مگر میں جو بات وضاحت سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، اگر ماں باپ کو 1/6 اس لیے مل رہا ہے کہ بھائی اور بہنیں موجود ہیں تو سوائے اس کے کوئی استدلال نہیں بنتا کہ بھائی اور بہن لینے کی وجہ سے محروم کر رہے ہو، حق لینے کی وجہ سے ان کو محروم کر رہے ہیں، نہ کہ محض اپنی موجودگی کی وجہ سے، کیونکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی موجود ہے تو دوسرے کو محروم کر دے، موجود ہے تو لینے والا بنتا ہے تو محروم کرتا ہے، لینے والا نہیں بنتا تو محروم نہیں کرتا۔ بس یہ اب صورتحال اگر اس استنباط کو قبول کیا جائے تو یہ بنے گی کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو ماں باپ بمنزلہ اولاد شمار ہوں گے، اور اصل وراثت جو ہے وہ ماں باپ اور بیٹے اور ماں باپ کے درمیان ہے، اولاد اور ماں باپ اور اولاد، کیونکہ ایک دونوں کے وہ کفیل اور ذمہ دار ہیں، اور بیویاں بھی چونکہ ذمہ داری میں شامل ہو جاتی ہیں اس لیے ان کا معین حصہ مقرر فرما دیا۔ یہ قریب ترین رشتے ہیں جن کی بحثیں اٹھائی گئی ہیں، اس لیے ماں باپ کو 2 اور 1 کی نسبت سے تقسیم کر دیا جائے گا اگر اولاد نہ ہو۔ اگر بھائی بہن ہوں تو پھر ماں باپ کا 1/6 بحال ہو جائے گا،
جو پہلے گزرا تھا، اور بقیہ حصہ بھائی اور بہنوں میں تقسیم ہوگا، اور اس کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں عائد ہوتا، کیونکہ ماں باپ نے بھی تو اولاد پہ خرچ کرنا تھا، بجائے اس کے کہ ان کی وساطت سے دوبارہ دلایا جائے۔ اگر بھائی کی وساطت سے دلایا جائے تو بھائی کے لیے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور یا مرنے والی بہن کے لیے، اور اس کے لیے دل سے پھر دعا نکلتی ہے، اس سے ایک تعلق بحال ہو جاتا ہے اور اس کی یادگار پاس رہتی ہے۔ عملاً آنا تو واپس انہی کی طرف تھا، اس لیے اس میں کچھ بھی رکھنا نہیں پیدا ہوا، ذرہ بھی رکھنا پیدا نہیں ہوا، رہنا تو انہی کے درمیان تھا نا۔ بھائیوں نے اور بہن نے ماں باپ کے مرنے پر پانا تھا، اور ایک صاحب جائیداد جب مر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے عمریں اس کی کافی ہو چکی ہیں، اس لیے اگر ان کے مرنے کے بعد ان سے پائیں، اس کے بجائے اس مرنے والے سے کیوں نہ پالیں، جبکہ جائیداد بین ہی اسی نسبت سے ان تینوں کے درمیان ہی رہی ہے، اس سے باہر نہیں نکلی۔ اس لیے میرے نزدیک ہرگز مذائقہ نہیں کہ 1/6 کے اصول کو بحال رکھا جائے، کیونکہ میرے نزدیک قرآن بحال کر رہا ہے، اور بہن بھائیوں کو دے دیا جائے، بالآخر انہوں نے نہیں پانا اور کوئی نہیں ہے، تو مرنے والے کے حوالے سے دینا مجھے زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے بنسبت اس کے کہ واپس باپ کے پاس جائے اور پھر لوٹے، اور پھر جب باپ کے پاس جائے تو نہ 1/6 قائم رہا، نہ 1 اور 2 کی نسبت قائم رہی، بہت بڑا رکھنا پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس اصول کو اگر مانا جائے تو اس کو طرف بھی متوجہ ہوں دوست کہ ماں کو تو 1/6 کر دیا، باقی باپ کو 2/3 کے اصول پر اگر کیا جائے تو 1/3 ہی مل سکتا ہے، پھر بھی کافی حصہ بچ جائے گا، مگر یہ کہتے ہیں کہ بقیہ باپ کو دلوا دیا جائے۔ اگر بقیہ باپ کو دلوا دیا جائے، کیونکہ بیٹوں نے اور بہن بھائیوں نے تو کچھ نہیں پانا، وہ تو صرف کیٹالیٹک ایجنٹس تھے، اگر یہ بات ہے تو پھر سارا مضمون بگڑ گیا وراثت کا، نہ 1 اور 2 کا اصول قائم رہا، نہ 1/6 کا اصول قائم رہا، اور ایک عجیب سی بات پیدا ہوئی جس کی خدا تعالیٰ نے کوئی وضاحت بھی نہیں فرمائی۔ اس لیے چھیڑنا ہی بہتر ہے، بین ہی جو قرآن نے فرمایا ہے اور اتنے قریبی ربط میں فرمایا ہے، اوپر 1/6 نیچے پھر 1/6، تو بریکٹ کر دیں ان دونوں باتوں کو تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اور محجول ارث والی بات میرا دل تو قبول نہیں کرتا۔ محجوب الارث ان معنوں میں کہ وارث ہے ہی کچھ نہیں، وہ صرف حجاب ہی پیدا کرتا ہے، ورنہ باقی سب جگہ حجاب پیدا کرنے والے وارث ہیں۔ اگر وارث موجود ہے تو حجاب پیدا کرے گا، کیونکہ زیادہ اہلیت والا وارث موجود ہے۔ وارث نہ ہو اور صرف پردہ کھڑا ہو جائے اسکرین بن کے، یہ بات میرا دل قبول نہیں کر سکتا۔ آگے اب یہ سارے ہو چکے ہیں۔ باقی ایک جواب حضرت مسلم موعود نے یہ دیا ہے کہ عورت کے لیے نصف حصہ، مرد کے لیے 2 کیوں ہیں، یا 1 کیوں ہے، یا 1 اور 2 کی نسبت کیوں ہے۔ یہ وہی جواب ہے جو بارہا یہاں پہلے بھی ہوتا رہا ہے پیش، کہ مرد کو کفیل بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس لیے اس لحاظ سے اس کو ورثے میں بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ اب حضرت مسلم موعود نے یہاں پہنچ کر مشکل محسوس کی ہے خود، کہ اگر 1/6
ماں کو دیا جائے اور باقی سارا باپ کو دے دیا جائے تو نسبت بدل جائے گی 1 اور 2 کی. تو کیا حل ہے اس کا پھر؟ اور کچھ حصہ بچ جائے گا. اگر نسبت قائم رکھو تو کچھ حصہ بچ جائے گا. تو اس مشکل میں پڑھ کے سوال اٹھا کر بغیر جواب دیے اب چھوڑ رہے ہیں اس بات کو. فرماتے ہیں یہاں پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت مر جائے جس کی اولاد نہ ہو تو اس کی جائیداد سے 1/3 حصہ تو اس کے خاوند کا ہوگا اور 1/3 حصہ اس کی ماں کا. تو اس کے باپ کا حصہ کیا ہوگا؟ باقی 1/6 حصہ بچتا ہے. یہ تو باپ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عورت کے حصہ سے کم ہے. اس کے متعلق یہی کہنا کافی ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے باپ کا حصہ بیان نہیں فرمایا تو ہمیں اس کے مقرر کرنے کی حاجت نہیں ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے اگرچہ ایک اور حوالے سے پیش ہوا ہے، مگر میرے نزدیک اگر آیت کو اسی طرح آیت کی پیروی کی جائے جو میں نے جس طرح کر کے دکھائی ہے تو یہ مسائل اٹھتے نہیں ہیں. اس کو دوبارہ میں لیتا ہوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ویسے میں پہلے سمجھا تھا وہ پہلی بات تھی کہ تسلسل میں ہو رہی ہے بات، یہ وہ نہیں ہے، ایک نئی بات نکلی ہے. ایک اور بات اٹھا رہے ہیں حضرت مسلم موعود. وہ اگر اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں وہ والی جو بات تھی وہ الگ چھوڑ چکے ہیں، ایک نئی بات اٹھائی ہے، اس لیے اب دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس کو. فرماتے ہیں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت مر جائے جس کی اولاد نہ ہو تو اس کی جائیداد سے 1/3 حصہ تو اس کے خاوند کا ہوگا اور 1/3 حصہ اس کی ماں کا. یہ کس طرح بنا؟ کیوں جی امام صاحب کہاں غائب ہو گئے؟ ایسے مشکل موقعوں پہ چھپ جاتے ہیں اکثر. اگر کوئی ایسی عورت مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، اگر عورت مر جائے جس کی اولاد نہ ہو تو اس کے خاوند کو بھی کچھ ملے گا، اس کے باپ کو بھی کچھ ملے گا. درست؟ اگر اس کا خاوند موجود ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ 1/2 ملنا چاہیے. 1/4 1/4 اور 1/8 تو اولاد کی صورت میں ہوتا ہے. عورت کو 1/8 اگر اولاد ہو، خاوند کو 1/4. کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو 1/3 غلط لکھا گیا یہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں. جو واضح قطعی بات معروف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مر جائے، خاوند مر جائے یا بیوی مر جائے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر خاوند مر جائے اور بے اولاد مرے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، اور اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو 1/2 ملے گا. اگر صاحب اولاد ہوں اور بیوی مر جائے تو خاوند کو بیوی کی جائیداد میں سے 1/4 ملے گا، اور اگر خاوند مر جائے اور صاحب اولاد ہو تو بیوی کو 1/8 ملے گا. یہ ہے اصول. اس لیے جو لکھا گیا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو صورتحال حضرت مسلم موعود پیش فرما رہے ہیں ہم اسی کی بحث کرتے ہیں. صورتحال یہ پیش فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، یہ سوال ہے، تو اس کے خاوند کو کیا ملے گا؟ 1/2. اس کی ماں کا تو اس کے اور 1/3 اس کی ماں کا، اور 1/3 اس کی ماں کو ملے گا. خاوند کو 1/2 اور 1/3 ماں کو کیوں ملے گا؟ یہ بتائیں آپ. ہیں؟ اسی کی ماں کہہ رہا ہوں میں، دادی کی بات تو نہیں کر رہا. 1/3 کیوں ملے گا؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب اسی مضمون کی طرف واپس جائیں تو نجات وہیں ملے گی جو میں پہلے مسلک پیش کر چکا ہوں۔ 1/3 اور 2/3 اگر اولاد نہ ہو تو ایک حصہ ماں کا اور 2 حصے باپ کے، یہ تسلیم کیا گیا نا۔ بھائیوں کو غیر وارث سمجھ لیا گیا، اس لیے یہ چکر پڑ گیا سارا۔ بھائیوں کو تو غیر وارث قرار دے دیا، مگر اگر خاوند ہو تو وہ تو وارث بن گیا نا، اور خاوند لے لے گا تو ماں کو کا ذکر ہے 1/3 اس کو دو، وہ سمجھا جائے گا کہ اس صورت میں اولاد نہیں ہے تو وہی اصول ہوگا، اور 1/3 بیوی کو ماں کو مل گیا، باپ خالی، اور یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر صورت میں خاوند کے حق کو عورت کے حق سے زیادہ سمجھائے گا۔ یہاں پہنچ کر حضرت مسلم موعود چونکہ ایک دفعہ وہ موقع اختیار کر چکے ہیں، اس لیے یہاں کے ٹھہر گئے ہیں اب، اور فرماتے ہیں کہ جب خدا نے ذکر نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کچھ بات کرتے۔ یہ درست میں درست نہیں سمجھتا اس کو۔ میرے نزدیک اصل وجہ وہی ہے جو وہاں ایک دفعہ قدم دوسری طرف اٹھ گیا ہے۔ بھائیوں کو اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ وہ وارث ہیں۔ بس یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد بھی نہ ہو اور دوسرا کوئی وارث بھی نہ ہو تو پھر ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3، مسئلہ ختم۔ اگر کوئی اور وارث ہو جیسا کہ بھائی وارث ہیں تو پھر 1/6 میں دونوں بحال ہو جائیں گے، اور جو بیچ میں بچتا ہے وہ یا بھائی پائیں گے یا دوسرا وارث اگر وہ بھی ہو۔ بھائی نہ ہو تو بیوی کا خاوند اس کا وارث ہے، بیوی کی ماں بھی اس کی وارث ہے، بیوی کا باپ بھی اس کا وارث ہے۔ تو اس طریق پر اگر آپ تقسیم کر کے دیکھیں تو کوئی حسابی دقت پیش نہیں آتی۔ ایک عورت مرتی ہے، اس کا وارث خاوند موجود ہے، اس لیے جو معین حصہ ہے خاوند کا وہ 1/4 ہے، وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ 1/2 جو باقی آدھا ہے اس میں 1/6 ماں اور باپ میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے، اور کچھ جو بچ جاتا ہے وہ صدقہ خیرات کے کام آ سکتا ہے، اس لیے کوئی حسابی دقت نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے اگرچہ یہ بات اور ہو رہی ہے مگر نتیجہ وہیں پہنچتا ہے اصل میں کہ اگر کسی کو بھائیوں کو حاجب سمجھا جائے اور وارث نہ سمجھا جائے تو اس کا بد اثر آگے بھی مترتب ہوگا، اور قرآن کریم کی دوسری آیات پر بھی یہ بات اثر انداز ہوگی۔ اس لیے میں جو موقف سمجھ رہا ہوں اس کو مزید مجھے تقویت ملی ہے، ورنہ حضرت مسلم موعود یہاں آ کے ٹھہر نہ جاتے۔ اب یہ تقویٰ کا تقاضا تھا، ٹھہر گئے، ورنہ کوئی اور عالم ہوتا اس نے کوئی نہ کوئی چیز نکال لینی تھی۔ مگر ضروری تو نہیں کہ ہر بات ہر ایک کو بیانی اسی طرح سمجھ آ جائے، اللہ کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ بہت بڑے علماء بعض نہیں باتیں سوچ رہے ہوتے، چھوٹے کو سوجھ جاتی ہے، بعض دفعہ باپ کو سمجھ نہیں آتی، بیٹے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا جو کہ سامنے جو مقدمہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہمنا نہیں ہاں یا ہو ہے ہاں ففہمناہا سلیمان، داؤد کو کیوں نہ سکھا دیا اللہ میاں نے؟ مقدمہ ایسے وقت میں پیش ہوا جبکہ دونوں زندہ تھے، ان کے سامنے پیش ہوا ہے۔ حضرت داؤد کو نہیں سکھایا، سلیمان کو سکھا دیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ان باتوں کی بخشی تھیں ان میں سلیمان کو ایک چیز سمجھ آئی، حالانکہ حضرت داؤد کو نہیں آ سکی تھی، وہ سوجی نہیں، تو کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ کہہ کہ تم کون ہوتے، تمہاری کیا حیثیت ہے مسلم موعود کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے استدلال پر ایک تبصرہ بھی کر رہے ہو، میری کوئی حیثیت نہیں، مگر ایک بات لازم ہے کہ جو قرآن کو عزت دے گا وہی عزت پائے گا۔ ہماری اول وفا ماں باپ یا اپنے بزرگوں کے فیصلوں سے نہیں بلکہ قرآن سے وفا ہے، اور اس راہ میں سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فتوے کے میں اس دور کے اوپر کسی اور کا فتویٰ جاری نہیں سمجھتا، کیونکہ مسیح موعود کو خدا نے امام مہدی کا
لقب دیا اور سارے دور کے بادشاہ بنائے گئے ہیں۔ خلفاء اپنے وقت میں اپنے فتووں کے اوپر فیصلہ عمل درآمد کرانے کے مجاز ہیں۔ دوسرے خلیفہ کے سامنے پہلے خلیفہ کی رائے ایک سند کے طور پر اس طرح پیش نہیں کی جا سکتی کہ چونکہ اس نے فیصلہ دے دیا تھا اس لیے تم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اگر استنباط قرآن سے ہو اور حدیث سے ہو اور عقل سے ہو تو پھر ہر خلیفہ وقت کو اختیار ہے۔ ہاں وہ خلیفہ مر جاتا ہے تو کل کا خلیفہ اگر پہلے کی طرف واپس آ جائے تو اس کا بھی حق ہے۔ اس طرح اندرونی تضاد کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نہ ہوا تو پیپسی والا حال ہو جائے گا، جہاں یہ تصور کیا گیا کہ کوئی پوپ بھی خطا نہیں کر سکتا، ہر پوپ معصوم علی الخطا ہے۔ اس لیے جب ہر پوپ کو معصوم علی الخطا سمجھا تو اس کے فیصلے کو اس کی زندگی میں ہی نافذ نہیں بلکہ آئندہ بھی نافذ سمجھا گیا، جبکہ آئندہ آنے والے پوپوں نے اس سے اختلاف کر لیا اور وہ بھی معصوم علی الخطا۔ یہی جھگڑا ائمہ کا چل چکا ہے کہ فلاں بیٹے کو محروم الارث قرار دے کر، یعنی اپنے لقب پانے سے محروم کر کے حضرت اسماعیل کو، اس کی بجائے ان کو کن کو کیا تھا؟ موسیٰ کاظم کو۔ چھٹے امام کی بات میں کر رہا ہوں، اسماعیلی اسی سے تو نکلے ہیں، اسی گروہ سے۔ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، ان کو بظاہر امامت ملنی چاہیے تھی، ان کو محروم قرار دے کر ان کے چھوٹے بھائی کو امام بنا دیا، اور جنہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا انہوں نے کہا اب یہ امامت جاری ہے، وہ امام چھٹے سے آگے چل پڑی امامت۔ جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہا چونکہ امام معصوم عن الخطا ہے، اس لیے ان کے نزدیک حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے ان کو پہلے وہ امام بنا چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے، اپنے بعد اس کے حق میں وصیت کر چکے تھے، اس لیے ان کو تبدیلی کا کوئی حق نہیں تھا، ورنہ خطا ہو گئی۔ اس لیے وہ فیصلہ کالعدم ہے ان کا اپنا، اور اس طرح ان کا معصوم عن الخطا ہونا ثابت کر گیا کہ ان کا اپنا فیصلہ دوسرے بیٹے کے حق میں خطا ہے۔ تو یہ اندرونی تضاد تو بڑا واضح ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے جب معصوم عن الخطا کی بحثوں میں پڑھتے ہیں تو یہ سارے معاملات، یہ سارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی خلیفہ بھی معصوم عن الخطا ان معنوں میں نہیں ہے۔ ان معنوں میں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خلیفہ کا ایسا فیصلہ جو جماعت کے مفادات سے تعلق رکھتا ہو، اگر غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اس وقت اس کی بات ماننی ضروری ہو گئی، اور یا اس کو خود سمجھا دے گا اور وہ فیصلہ تبدیل کر دے گا، یہ جماعت کو اس کے شر سے بچائے گا، اور آج تک جو تاریخ ہے کلیتاً اس کی تائید کر رہی ہے کہ خلیفہ وقت کا کوئی فیصلہ کبھی بھی جماعت کے خلاف مضر ثابت نہیں ہوا، مگر یہ کہ قرآن کریم کے بعض آیات کی تفسیر میں یا مسائل کی تحقیق میں ہر خلیفہ معصوم عن الخطا ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر یہ ہو تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے خلیفۃ المسیح ثانی سے اختلافات یا برعکس کہنا یہ کیسے ہو گئے؟ مسائل میں کئی مسائل میں اختلافی تفسیری مسائل میں میں پہلے بھی کر چکا ہوں اختلاف، بعض لوگوں نے مجھے بڑا ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا میں نے تمہیں جان نہیں دینی، اللہ کو جان دینی ہے۔ تقویٰ سے جو چیز مجھے جب تک دکھائی دے گی میں وہی کہوں گا جو مجھے دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات تک پہنچوں، میں دعا کے بعد، استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد ہمیشہ مانگتا ہوں کہ اگر یہ غلطی ہے تو مجھے اس دوسری ٹھوکر سے بھی بچا لے۔ پھر ایک تو غلط بات کہوں اور دوسرے اپنے سے بالا صاحب علم اور صاحب مقام آدمی کی بات کے مخالف ایک اور بات پیش کروں، یہ دو ٹھوکریں ہو گئی نا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو میں لازماً مجبور ہوں وہی کہوں گا جو قرآن مجھے سمجھ آئے گا، وہی کہوں گا جو استنباط میرے دل تقویٰ کے ساتھ کرے گا، اور اس وقت تک یہ فیصلہ چلے گا جب تک میں زندہ ہوں۔
جب میں مر جاؤں گا تو اگلے خلیفہ کا حق ہے خواہ میرے ساتھ موافقت کرے یا پہلے کسی اور سے موافقت کرے، لیکن تضاد نہیں ہوگا، کیونکہ ہر خلیفہ کا دور اس کے اپنا دور ہے۔ مسیح موعود سے نہ میری مجال ہے کہ کوئی اختلاف کرے، نہ کسی آئندہ آنے والے خلیفہ کی مجال ہے کہ وہ اختلاف کرے، اس لیے مسیح موعود خدا کے مقرر کردہ امام ہیں۔ ان معنوں میں معصوم عن الخطا کے جو بھی معنی ہیں آپ پر پورے آتے ہیں، لیکن ایک اور جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ کوئی شخص کہے کہ میں مسیح موعود کا یہ مطلب سمجھتا ہوں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس میں پھر خلیفہ وقت کی بات مانی جائے گی۔ خلیفہ وقت کے لیے ناممکن ہے کہ مسیح موعود کا ایک موقف سمجھ کر پھر اس کے مخالف کوئی تصور بھی باندھ سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی ماں سے زیادہ چاہے گا تو پھپا کٹ نہیں ہوگا، یا غلط فہمی ہوئی ہوگی بیچارے کو۔ یہ تو حق ہے اس کا کہ وہ یہ لکھے خلیفہ وقت کو کہ آپ کی بات سن لی، مگر مجھے ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ مسلک نہیں، وہ مسلک نہیں۔ اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی مجھے لکھتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہی سمجھتے رہیں، مگر جماعت کے سامنے ایک موقف حضرت مسیح علیہ السلام کا خلیفہ وقت پیش کرتا ہے، اس کے مقابل پر کسی شخص کو اپنے دوسرے موقف پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، سمجھ گئے ہیں بات؟ اب آج کا درس ختم، کل انشاءاللہ پھر اکٹھے ہوں گے۔ وہ نکالیں اب شیعوں والے حصے جو ہیں نا، یہ دیکھیں، یہ ہے پلندہ سارا، اس کے متعلق منگوائیں تفصیلی روایات۔ السلام علیکم۔